رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ توبہ کے متعلق تفصیل چل رہی تھی۔ توبہ حاصل کرنے کے ذرائع کیا ہے؟ کون سی چیزیں ہیں جن کو انسان استعمال کرے اور اس کو توبہ نصیب ہو جائے؟ ایک چیز تو غیر اختیاری ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جس واقعے کا دل پر اثر ہو جاتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ توبہ نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم کھینچ لیتے ہیں اپنی طرف، اس کو توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں، خود کھینچ لیتے ہیں، لیکن کس کو؟ جس کو چاہتے ہیں، ہر آدمی کے لیے نہیں، جس کو چاہتے ہیں۔ یعنی غیر اختیاری طور پر بھی بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ایسا پیش آ جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے واقعہ پیش آ جاتا ہے اور انسان کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ لیکن وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، فرمایا ہم ہدایت اس کو دیتے ہیں، اس کو راستہ بتلاتے ہیں، دکھلاتے ہیں، جو ہمارے راستے کی طرف توجہ کرے، خود ہمت کرے، اس کو جو ہے وہ توبہ نصیب ہوتی۔ اس لیے غیر اختیاری جو طریقہ ہوتا ہے اس کے بھروسے پر انسان کو نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جی میرے لیے بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے گا پھر مجھے توبہ کی توفیق ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ اس کا وعدہ نہیں ہے۔ فرمایا میں یشاء، جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچتے ہیں، ہاں، وَيَهْدِي إِلَيْهِ، خود ایسے اسباب اختیار کرے، ایسے طریقے اختیار کرے کہ جس سے اس کو توبہ نصیب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ تھے، اور رات کو سوئے ہوئے اپنے محل میں تو کھٹکھٹانے کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے۔ اب بادشاہ کا محل ہے، وہاں کون جا سکتا ہے، کون ہے؟ تو یہ بیدار ہوئے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی کون ہے، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ میرے بیل گم ہو گئے ہیں، میں ان کو تلاش کر رہا ہوں، بیل گم ہو گئے ہیں، میں ان کو تلاش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ بیل گم ہو گئے ہیں تو ان کو کھیتوں میں جا کر تلاش کرو، بلا بادشاہ کے محل میں بھی بیل ملا کرتے ہیں۔ تو اس آواز دینے والے نے کہا کہ جس طرح تمہیں یہاں بیٹھ کر اللہ مل جائے گا اسی طرح مجھے بادشاہ کے محل میں بیل مل جائیں گے۔ جب یہ بات سنی تو دل پر چوٹ لگی کہ میں یہاں بیٹھ کر اللہ رب العزت کو تلاش نہیں کر سکتا، اس لیے انہوں نے سارا چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے غیر اختیاری واقعہ پیش آ گیا، اب انہوں نے سارا کچھ چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ لیکن یہاں بات سمجھ لینا، ہمت کی بات ہوتی ہے۔ بعض لوگ ایسے مضبوط ہوتے ہیں، ہمت والے ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہت کی کرسی پر بھی بیٹھ کر اللہ کو نہیں بھولتے۔ ان کے لیے بادشاہت چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے یہ ہے کہ وہ بادشاہت کر کے اللہ کا قانون اور اللہ کا دین نافذ کرے۔ لیکن بعض کمزور ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہی پر بیٹھ کر دین پر صحیح عمل نہیں کر سکتے، اس لیے ان کے لیے چھوڑنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اب خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان،
یہ وہ لوگ تھے کہ جو بادشاہی پر بیٹھ کر بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے والے تھے اور وہ غافل نہیں ہوتے تھے. ان لوگوں کے لیے بادشاہی بھی وہ اللہ کی عبادت کے اندر ہی جو ہے وہ شامل تھی. اور آپ نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو ذر تو کسی پر حاکم نہ بننا، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ ان کے لیے ان کے یہ کام کرنا مشکل ہے، اس لیے آپ نے ان کو منع فرما دیا. لیکن خلفائے راشدین کی ان کی خلافت اور بادشاہت کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ بھئی ان کو ہم بادشاہت دیں گے اور یہ کیا کریں گے؟ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، یعنی اللہ کا دین جو ہے وہ پھیلائیں گے. اس لیے اپنے اپنے درجے کی بات ہوتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ یہ محسوس کر لیا کہ میں بادشاہی پر بیٹھ کر اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے چھوڑ دیا اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. سارا کام کاج سارا توبہ کر لی اور عبادت کے اندر مشغول ہو گئے. لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک جنگل کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جنگل کے اندر. اور وہاں عبادت کرتے، ایک اور آدمی بھی وہاں عبادت کرتا تھا. اس کو اللہ رب العزت غیب سے 2 روٹیاں بھیج دیتے تھے، صبح اور 2 شام غیب سے آ جاتی تھی اور وہ کھا لیتا تھا اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا. یہ بھی توکل کا ایک درجہ ہے کہ بغیر اسباب کے بھی اللہ رب العزت رزق دے سکتے ہیں، اور یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. اسباب نہیں اختیار کی، اللہ رب العزت نے غیب سے جو ہے وہ رزق دے دیا. قرآن کریم میں ذکر ہے کہ قالوا یا مریم قال یا مریم انا لکی ھذا قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کو بند کمرے کے اندر چھوڑ کر چلے جاتے، اور صبح جب واپس آتے تو پھر وہاں اس کا تالا کھولتے، اور کیونکہ ان کی حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کی جو ہے وہ ذمہ داری تھی. اب ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لائے اور دیکھا کہ بے موسم پھل پڑے ہیں حضرت مریم کے آگے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا یا مریم انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے یہ آگے سے جواب دیا قالت ہی من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. اللہ رب العزت نے بغیر سبب کے دے دیا، بغیر سبب کے بھی اللہ رب العزت رزق دینے والے ہیں. اور بغیر سبب کے قرآن کریم میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ مقام تی کے اندر تھی، تو وہاں اللہ رب العزت من و سلوہ اتار دیتے تھے، خود بخود ان کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا تھا، اور بٹیر اور اسی طرح ترنجبین آتی تھی اور کھاتے تھے، اور جو ہے وہ اپنا کام کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اس جنگل کے اندر عبادت میں مشغول ہوئے. تو پہلے دن ان کے لیے جو کھانا آیا، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اتنا خوبصورت کھانا اللہ رب العزت نے اوپر سے بھیجا کہ اس کی خوشبو سے پورا جنگل جو ہے وہ مہک اٹھا، جنگل کے اندر خوشبو پھیل گئی. اب وہ جو عابد تھا اس نے دیکھا کہ میں اتنی دیر سے عبادت کر رہا ہوں اور مجھے 2 روٹیاں صبح آتی ہیں 2 شام آتی ہیں. تو اس نے ایک لفظ کہہ دیا کہ یا اللہ میں اتنے دن سے عبادت کر رہا ہوں اور 2 روٹیاں صبح اور 2 شام یہ پہلے دن ہی آیا ہے، اور اس کو عجیب و غریب کھانا اور عجیب و غریب جو ہے وہ چیزیں مل گئی. تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے دل میں ڈالا گیا کہ دیکھو تم نے کیا، چھوڑا کیا ہے؟ تم گھاس کھودتے تھے، گھاس کاٹتے تھے، اور اس کو گھاس کاٹ کر اپنا گزارا کرتے تھے. تو کھرپا اور ایک تمہارے پاس وہ جو ہے کاٹنے والی ترانتی تھی، تو وہ چھوڑ کر تم آئے ہو. اب تمہیں مفت 2 روٹیاں مل رہی ہیں، تو تمہیں اکڑ کس چیز کی؟ دیکھتے نہیں ہو کہ وہ بادشاہی چھوڑ کر جو ہے وہ آ گیا، بادشاہی چھوڑ کر آ گیا ہے. یہ توبہ کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت میں مشغول
اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، اللہ رب العزت اسباب پیدا کرتے اور رزق بھی جو ہے وہ پہنچ جاتا۔ ایک دن وزیر آپ کے پاس آیا، وزیر آیا، کہنے لگا حضرت پیچھے نظام نہیں چل رہا، آپ واپس تشریف لائیں اور بادشاہی پر بیٹھ جائیں، انتظام دوبارہ چلائیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایک فکر اور ایک غم جو ہے وہ لاحق ہو گیا، مجھے ایک فکر ہے، ایک غم ہے، وہ غم میرا دور کر دو تو میں دوبارہ بادشاہی پر جو ہے وہ آ جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ کیا غم ہے؟ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دو ہی گروہ ہوں گے قیامت میں، دو ہی گروہ، ایک گروہ جنت کی طرف جائے گا اور دوسرا جہنم کی طرف جائے گا۔ اللہ نے کوئی تیسرا ٹھکانہ نہیں رکھا، یہی دو گروہوں کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا، دو گروہ اس طرح کے ہوں گے۔ فرمانے لگے کہ مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ میں ان دو میں سے کس گروہ کے اندر ہوں گا، اس لیے میں یہ فکر دور کر دو تو میں دوبارہ بادشاہی پر آ کر بیٹھ جاتا۔ تو ایک توبہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پر واقعہ پیش آ جاتا ہے جو انسان کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیتا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ، بشر حافی گناہوں کے اندر مشغول زندگی گزار رہے تھے، ناچ گانا ہوتا اور روزانہ یہی کام جو ہے وہ چلتا رہتا۔ ایک دن ناچ گانا ہو رہا ہے اور عورتیں ناچ رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں، یہ سارا کام ہو رہا ہے تو دروازے پر ایک مانگنے والا فقیر آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو لونڈی کو کہا کہ بھئی دیکھو باہر کون ہے، کوئی مانگنے والا ہے، اس کو جو ہے وہ دے دو کچھ۔ لونڈی باہر گئی تو اس نے دیکھا کہ ایک فقیر عام آدمی کھڑا ہے، اس نے پوچھا یہ کس کا گھر ہے، آزاد آدمی کا ہے یا غلام کا؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ آزاد آدمی کا ہے، غلام کا تو نہیں۔ تو اس بزرگ نے یہ کہا کہ ہاں آزاد ہی معلوم ہوتا ہے، آزاد ہی معلوم ہوتا ہے، اگر غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے کر رہا ہے۔ یہ بات کہی اور آگے چلے گئے۔ اب لونڈی گئی حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس، انہوں نے پوچھا کہ کون تھا؟ لونڈی نے کہا جی ایک عام آدمی تھا اور اس نے یہ کہا کہ یہ غلام نہیں لگتا، آزاد ہی لگتا ہے، اگر غلام ہوتا تو یہ کام نہ کرتا جو کر رہا ہے۔ اب اتنی بات اس لونڈی سے سنی تو بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل پر چوٹ لگی کہ ہو میں نے اللہ کی غلامی کرنا جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، میں تو آزاد بن گیا، اللہ کی غلامی چھوڑ دی۔ اب وہاں سے ننگے پاؤں بھاگے، پیچھے اس فقیر کے پیچھے ننگے پاؤں بھاگے اور اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے، اس لیے ان کا لقب پڑ گیا حافی ننگے پاؤں والے۔ اب وہاں جا کر توبہ کی ان کے ہاتھ پر اور بہت بڑے اللہ کے ولی اور نیک انسان جو ہے وہ بن گئے۔ تو کبھی یہ بھی صورت ہوتی ہے، لیکن اس کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ کوئی واقعہ پیش آ جائے گا ہم بھی توبہ کر لیں گے، نہیں، توبہ کے ذرائع استعمال کرنے چاہیے، طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ طریقہ استعمال کیا جائے جس سے انسان کو جو ہے وہ توبہ نصیب ہو جائے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اچھے لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی واعظ و نصیحت کی مجلس کے اندر انسان کو بیٹھنا چاہیے اور ان کے پاس جانا چاہیے، اس کے ذریعے سے انسان کو جو ہے وہ توبہ نصیب ہو جائے گی، انسان کو توبہ نصیب ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے توبہ حاصل کرنے کا۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک واعظ کہا کرتا تھا، قرآن بیان کرتا، تفسیر بیان کرتا، تو یہ ایک دن اس کی مجلس کے اندر گئے، بیٹھے اور مجلس کے اندر بیٹھے
تو ان کو فکر ہوئی وہاں کہ بھئی مجھے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اب وہاں بیٹھ کر توبہ کر لی، مجلس کے اندر بیٹھے بیٹھے توبہ کر لی کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب اس کی مجلس ختم ہوئی، واعظ و نصیحت کی مجلس ختم ہوئی، اٹھ کے دروازے تک گئے تو وہ خیال بھی ختم ہو گیا کہ اب توبہ کا خیال بھی ختم ہو گیا، اور پھر جا کر جو ہے وہ گناہوں میں مشغول ہو گئے۔ اگلا دن آیا تو پھر اس کی مجلس میں آگے، اب پھر اس نے واعظ و نصیحت کی تو تنبیہ ہوئی کہ مجھے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور گناہ چھوڑ دینے چاہیے۔ اب مجلس کے اندر بھی یہی خیال رہا، گھر گئے راستے تک یہ سوچتے گئے، خیال آتا گیا کہ بھئی آئندہ گناہ نہیں کرنے۔ جب گھر تک گئے، اب کام کاج میں مشغول ہو گئے تو دوبارہ وہی حالت، وہی گناہوں کی زندگی جو گزر رہی ہے اسی طرح گزرنا شروع ہو گئی۔ تیسرے دن پھر اس کی مجلس میں آگے اور بیٹھے، اب اس واعظ و نصیحت سنی، اب پھر خیال آیا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، مجھے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب وہ خیال اتنا پختہ ہو گیا کہ مجلس کے اندر بھی رہا، راستے میں بھی رہا، اور گھر جا کر بھی رہا، اور توبہ پکی کر لی۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے کہ ان کی بزرگی کو دیکھ کر بعد میں ایک آدمی کوئی آیا، اس نے دیکھا کہ ان کو توبہ کیسے نصیب ہوئی ہے، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ عصفورۃ صادت النعامۃ، ایک چڑیا نے شتر مرغ کا شکار کر لیا۔ کہ جو واعظ کہتا تھا وہ چھوٹا آدمی تھا، لیکن ان کو توبہ نصیب ہو گئی۔ یہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے بزرگ ہو گئے کہ کسی نے دیکھ کر کہا کہ ایک چڑیا نے جو ہے وہ شتر مرغ کا جو ہے وہ شکار کر لیا۔ اس کو چڑیا کے ذریعے سے ایک بہت بڑا آدمی، بہت نیک آدمی جو ہے وہ بن گیا۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اچھی مجلس کے اندر صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھی صحبت، اچھی مجلس انسان کو نیکی کی طرف ابھارتی ہے، اور بری مجلس، برے دوست انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں، اور گناہوں کے اندر انسان جو ہے وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ تیسرا طریقہ توبہ حاصل کرنے کا یہ ہے کہ انسان کو دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سوچنا چاہیے۔ دنیا اور آخرت کی حقیقت جو سوچتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے کہ دنیا کیسی ہے، آخرت کیسی ہے، اور آخرت کے اندر کیا حالات پیش آنے والے ہیں۔ جو آدمی اس کو کثرت سے سوچتا رہتا ہے اس کو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے توبہ کا طریقہ اور ذریعہ جو ہے وہ رکھا ہے۔ جب آدمی آخرت کا عذاب، آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی، میدان محشر، قبر، حشر، یہ ساری چیزیں سوچے گا تو اس کے دل کے اندر سے گناہوں، اس کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت بیٹھ جائے گی، اور جب گناہوں کی نفرت بیٹھ جائے گی تو توبہ کرنا بالکل آسان ہو جائے گا۔ وہ آدمی فوراً جو ہے وہ توبہ کر لے گا، کیونکہ جب گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی تو انسان کی ہمت مضبوط ہو جائے گی، اور ہمت مضبوط ہی انسان کو گناہوں سے جو ہے وہ گناہ چھڑا سکتی ہے اور اس کو توبہ کرا سکتی۔ ہمت کے بغیر گناہ چھوڑ نہیں کوئی سکتا۔ ہمت جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، انسان اپنی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ جو ہیں ان کو فوراً جو ہے وہ چھوڑ دے گا، اور ہمت مضبوط نہ ہو تو پھر انسان سست ہو جاتا ہے اور وہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے جو ہے تیار نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ہر گناہ ہمت سے چھوٹتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو جی یہ کام ہم سے چھوٹ جائے۔ ہمت انسان کو اللہ رب العزت نے ہمت طریقہ رکھا ہے کہ یہ ہمت کرے اور انسان جو ہے وہ گناہ چھوڑ سکتا ہے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ ہم نے کسی انسان کو ایسی کام کا حکم ہی نہیں دیا کہ جو وہ کر نہ سکے۔ ہاں ہمت کرنی پڑے گی، اور اسی وجہ سے یہ دو چیزیں ہی خلاصہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر
گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کروں، اور عبادت کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے، ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو قابو کر لینا، یہی خلاصہ ہے پورے تصوف اور دین کا، کہ انسان کے اندر اگر گناہ کا خیال آئے، ذہن جائے کہ یہ گناہ کرنا ہے، اور یہ ہمت کر کے اس کو چھوڑ دے، اور نیکی کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے، انسان کا جی چاہتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھوں، یہ نیکی نہ کروں، ہمت کر کے اس سستی کو دور کر لینا، بس جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی وہ انسان اصل دیندار بن گیا، اور اس کو ہر وہ چیز حاصل ہے جو دین کے اندر کمال والی ہے۔ ہاں، اس ہمت کو مضبوط کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ ہم مراقبات بزرگ بتلاتے ہیں، بھئی سوچتے رہو، اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں، اور ذکر بتلایا جاتا ہے، لیکن یہ سارے طریقے اسی لیے ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر ہمت پیدا ہو جائے اور اس کے لیے گناہ چھوڑنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اس لیے توبہ حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ انسان آخرت اور دنیا کی حقیقت کو سوچتا رہے، تو اس کے دل میں گناہوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی اور اس سے ہمت پیدا ہو جائے گی، اور وہ آدمی گناہ چھوڑ دے گا اور توبہ کر لے گا۔ عقلی طور پر نفرت جب گناہوں سے پیدا ہو جائے تو بس نفرت پیدا ہو جائے گی، تو یہ ہمت کر لے گا، مضبوط ہو جائے گا، اور یہ توبہ کر لے گا، اور اس کے لیے توبہ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ لیکن ہمت کے بغیر توبہ نصیب نہیں ہوگی۔ ہمت نہ کرے گا، اب ہمت مضبوط کرنے کا طریقہ یہ آخرت اور دنیا کی حقیقت کو سوچے۔ جب یہ سوچے گا تو ہمت مضبوط ہو جائے گی، گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، توبہ کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اور ہمت عقلی طور پر، یہ نفرت عقلی طور پر جب گناہوں کی انسان کے دل میں گھس جائے گی تو وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ توبہ جو ہے وہ نصیب ہو جائے گی۔ لیکن آہستہ آہستہ جب عقلی طور پر نفرت گناہوں کی بیٹھ جاتی ہے تو پھر انسان کو طبی طور پر بھی، طبیعت بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بھی گناہ کی طرف جو ہے وہ چلتی نہیں ہے، ادھر جو ہے وہ جاتی نہیں۔ لیکن اگر عقلی طور پر نفرت بیٹھ گئی کہ بھئی بد نظری کرنا، عورت کو غلط نگاہ سے دیکھنا یہ گناہ ہے، اور اس کی نفرت بیٹھ جائے گی، اگرچہ اس کے دل میں وسوسے آتے رہیں لیکن نفرت بیٹھ گئی، اور یہ ہمت کر کے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا، تو بس یہ بندہ کامیاب ہے، اور یہ جو ہے وہ گناہوں کو بھی چھوڑ لے گا، اور یہ جو ہے وہ پورے دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو وساوس آتے ہیں، خیالات آتے ہیں گناہوں کے، تو وہ گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں اس طرح کے گناہوں کے جو ہے وہ خیالات آ رہے ہیں، ہم کوشش بھی کرتے ہیں، ہم گناہ کو چھوڑتے بھی ہیں، عبادت کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود گناہوں کے خیال اور وساوس آتے ہیں۔ تو دیکھو، وساوس بے شک آئیں، لیکن انسان وسوسوں پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر وسوسہ آئے تو اس کے مقتضا پر، اس کا جو تقاضا ہے اس پر عمل نہ کرے، بس یہ کافی ہے، اور یہی انسان کو اتنا ہی جو ہے وہ مقصود ہے اس کے لیے۔ اس لیے بغیر ارادے کے، خود بخود نہیں سوچا، جان بوجھ کے نہیں سوچا، خود بخود خیال آ گیا ہے گناہ کا، اس پر گناہ بھی نہیں ہے، اور شریعت اس پر جو ہے وہ پکڑتی بھی نہیں۔ اس لیے خیالات کا آنا کوئی مضر نہیں ہوتا، نقصان نہیں دیتا، لیکن پھر سوال ہوگا کہ خیالات کا آنا اگر نقصان نہیں دیتا تو خیالات آتے کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خیالات اس لیے آتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمہیں اجر عظیم دینا چاہتے ہیں۔
خیالات اس لیے آتے ہیں کہ اجر عظیم دینا چاہتے ہیں. دیکھو اگر تمہیں گناہوں کا خیال ہی نہ آئے تو پھر اس گناہ سے بچنے میں انسان کا کمال کیا ہے؟ بھئی ایک بندہ نامرد ہے اور وہ زنا نہیں کرتا تو اس کا کیا کمال ہے؟ ایک بندہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا اور وہ کہے کہ میں بد نظری نہیں کرتا تو اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا. اب کمال انسان کا ظاہر ہی تب ہوتا ہے کہ یہ گناہ کر سکتا تھا، گناہ کے خیالات آتے تھے اور اس کے باوجود یہ گناہ نہیں کر رہا، یہ کمال ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں کے اوپر فوقیت اور جو ہے وہ ترجیح دیتی کہ بھئی اگر خیالات ہی نہ آئیں تو پھر فرشتے اور انسان میں کیا فرق ہو گیا؟ اب فرشتے ان کے دل میں بھی کوئی خیال نہیں آتا اور اس کے دل میں بھی نہ آئے تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہوا؟ نیکی گناہ کا خیال آنا یہ برا نہیں ہے، اور یہ آتا بھی اس لیے ہے کہ تم اس کا مقابلہ کرو اور پھر جو ہے وہ گناہ سے جو ہے وہ بچ جاؤ. اسی لیے حضرت رومی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں شہوت دنیا مثال گلخن است کہ از او حمام تقوی روشن است. بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں. فرماتے ہیں گناہوں کی مثال وہ اس طرح ہے کہ جیسے اپلے ہوتے ہیں یا جو ہے وہ خس و خاشاک ہے. آپ نے پانی گرم کرنا ہے، روٹی پکانی ہے، آپ اپلے اور وہ نیچے ڈالیں گے، گوبر نیچے، اس سے آگ جلائیں گے تو آپ کا کھانا پک سکے گا. اگر آپ نے گوبر نہیں جلایا تو آپ کا کھانا کس طرح پکے گا؟ آپ کا کھانا تب پکے گا، پانی گرم تب ہوگا اور تب ہوگا کہ نیچے اپلے جلاؤ، گوبر کو جلاؤ، آگ جلے گی اور اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ نصیب ہوگا. اب اگر خیال ہی انسان کو گناہ کا نہ آئے تو یہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ اب ہم یہی کہتے بھئی ہمت خود نہیں کرتے، اب بازار میں نکلے تو نظر نیچے کرنے کی عادت ہی نہیں پڑی، اب دیکھتے عورتوں کا پھر کہتے ہیں یار گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہے. بھئی عورت کا خیال آئے تو نگاہ نیچے رکھو، غلط خیال آئے تو اس سے توجہ ہٹا لو، اب تمہیں جو ہے وہ ثواب ملے گا، اس کے بغیر جو ہے وہ تمہیں ثواب بھی نہیں ملے گا. اور اگر انسان ان خیالات کو اس سے فائدہ حاصل نہ کرے، اب ان کو روکتا نہیں ہے، گناہ کا خیال آیا لیکن اس کے اوپر عمل کر لیتا ہے، تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ انسان لایا تھا گوبر گھر میں کھانا پکانے کے لیے کہ بھئی آگ جلاؤں گا اور کھانا پکاؤں گا. اس نے کھانا وغیرہ تو پکایا نہیں ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ گوبر لا کر جو ہے وہ اس کو بھر دیا ہے، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یہ مقصود خیالات یا وساوس آنے سے یہی ہوتا ہے کہ یہ ان کے عمل نہ کرے، ہمت سے ان کو چھوڑ دے اور پھر اس کو متقی قرار دیا جائے گا کہ یہ تقوی والا بن گیا ہے کہ اب اللہ کی نافرمانی یہ چھوڑ رہا ہے، غلط خیال آ رہا ہے پھر بھی جو ہے وہ اس کو چھوڑ رہا ہے. اور دوسری بات یاد رکھنا، آج لوگ کہتے ہیں ہمیں نماز میں لذت نہیں محسوس ہوتی، ہمیں ذکر میں لذت نہیں محسوس ہوتی، ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں کچھ نہیں حاصل ہوتا. کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ کیونکہ نفس کی مخالفت نہیں کرتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے. اللہ رب العزت نے لذت رکھی ہے کہ جب انسان گناہ کا خیال آئے اور اس کو چھوڑ دے، اب اللہ رب العزت اس کی عبادت کو لذیذ اور مزیدار کر دیں گے. اب باہر جا کر بد نظری کرتا رہا، آگے نماز میں شروع ہو گیا تو اس کو نماز میں کیا جو ہے وہ لذت آئے گی. اب باہر گناہ کرتا رہا، خیال جس طرح کا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ گناہوں میں مشغول ہو گیا، اب قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو قرآن پڑھنے میں کیا لذت آئے. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نکلتا ہے
اور عورت سامنے آتی ہے وہ اس کو دیکھ کر نگاہ نیچی کر لیتا ہے. اب اس وقت تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد جب انسان اتنی ہمت کر لیتا ہے تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کے اندر سکون اور اطمینان اور سکینہ جو ہے وہ نازل کرتے ہیں. اب روح کو لذت آتی ہے اور یہ لذت آپ کو ہر عبادت کے اندر جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی. اسی وجہ سے دیکھو ایک بندہ دریا نہر کے ایک ارلے کنارے پر کھڑا ہے اور ایک بندہ نہر کے اندر اس نے چھلانگ لگائی اور غوطے ایک دو آئے اور وہ بچ کر باہر نکلا, تو اس کو جو لذت اور مزہ ہوگا وہ دوسرے کو محسوس ہو سکتا ہے؟ اس کو نہیں پتا چل سکتا کہ یہ ہاتھ پاؤں مار کر جو باہر نکل آئے نا, اب اس کو کتنی خوشی ہوئی ہے, کتنی خوشی محسوس ہوئی ہے. اب یہی حال ہے کہ جو آدمی گناہ کا خیال آتا ہے اور اس سے گناہ کے خیال کو چھوڑ دیتا ہے, اس کو چھوڑ دیتا ہے, اس کے بعد اس کو عبادت میں جو لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے یہ عام لوگ اس کو جو ہے وہ پہچان ہی نہیں سکتے. ایک حدیث میں ہے من عاشی کا و قتما و عفا ثم مات فہو شہید, کہ ایک آدمی اس کو کسی سے محبت ہو گئی, اچانک نظر پڑی اور محبت پیدا ہو گئی, لیکن وہ اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے, پاک دامن رہتا ہے, نظر کی حفاظت رکھتا ہے, اور اس کو بار بار خیالات بھی آتے رہتے ہیں لیکن ان خیالات میں گھستا نہیں ہے, اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے. فرمایا یہ فوت ہو جائے تو فہو شہید, اس کو شہادت کا ثواب ملے گا. اب ہم چاہتے ہیں کہ عبادت کی وہ لذت بھی ہو لیکن نفس کی خواہشات پر چلتے رہتے ہیں. اب نظر نیچی رکھنے کی عادت کوئی نہیں ہے, وہ عادت نہیں پیدا ہوئی, اور باہر نکلنا, عورت کی تصویر اور عورت کو دیکھنا عادت بن چکی ہے, یا عورت کو دیکھنے کی جو ہے وہ نفس کی خواہش پوری کرتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے عبادت میں لذت محسوس ہوگی. یہ نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے لذت اور عبادت کی خوبصورتی نفس کی خواہشات کو روکنے میں رکھی ہوئی. اور اتنی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ فتنے کے زمانے میں دین پر عمل کرنا, جو دین پر عمل کرے گا اس کو 50 آدمیوں کے برابر جو ہے وہ ثواب ملے گا. اب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے 50 یا اس وقت کے لوگوں میں سے 50؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے 50 آدمیوں کے برابر اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا. ایک فتنہ ہے, ایسا ماحول ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے. اب سود کا ماحول ہے, ہر آدمی سود کھاتا ہے, حکومت کھلاتی ہے. اب یہ ہمت کر کے سود سے بچ جاتا ہے تو فرمایا 50 صحابہ کے برابر اس کو جو ہے وہ ملے گا, ثواب ملے گا. اب یہ ماحول جھوٹ بولنے کا ہے, ماحول دھوکہ کا ہے, ماحول وعدہ خلافی کا ہے, لیکن یہ ہمت کر کے جھوٹ نہیں بولتا, یہ ہمت کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا. فرمایا اس کو 50 صحابہ کے برابر, گویا کہ 50 ابو بکر ہوں تو ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب جو ہے اس آدمی کو ملے گا. لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لینا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آدمی صحابہ سے بھی آگے بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے, اس کو بھی سمجھ لینا. اچھا, اس کو پہلے ایک مثال سمجھو پھر میں سمجھاتا ہوں. دیکھو بعض انعامات ایسے ہوتے ہیں جو عمل سے ملتے ہیں اور بعض انعامات ایسے ہوتے ہیں جو فضل سے ملتے ہیں. اب دیکھو ایک بیوی سے محبت ہے انسان کو کہ اس نے بڑے زیورات سے لدی ہوئی ہے,
اس نے بڑے خوبصورت زیور پہنے ہوئے ہیں اور اس سے انسان کو محبت ہے، انسان کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے. اور ایک بیوی ایسی ہے کہ اس نے زیورات نہیں پہنے لیکن اس کو خدا نے ہی ایسی خوبصورتی، ایسی ادا دی ہے کہ بغیر زیور کے ہی وہ انسان کو خوبصورت لگتی ہے اور انسان اس کی طرف میلان کرتا ہے. اب وہ عورت جو زیورات سے لدی ہے وہ کہے کہ بھئی میرے زیورات جتنے ہیں اور وہ اس کے پاس نہیں ہے، جس طرح میری طرف خاوند کو میلان ہوگا اس کو نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کی غلطی ہے، کیونکہ یہ زیورات سے بے شک لدی ہوئی ہے لیکن اس کو خدا داد صلاحیت اور خوبصورتی اللہ نے ایسی دی ہے کہ بغیر زیور کے بھی وہ اپنی طرف جو ہے وہ میلان کروا دیتی ہے. اب زیور اتر گیا تو اس کی خوبصورتی تو گئی، لیکن اس کی خوبصورتی نہیں جا سکتی کیونکہ اس کو اللہ نے ایسی صلاحیت، ایسی رنگ اور ایسی خوبصورتی دی ہے کہ وہ بغیر زیورات کے بھی انسان اس کی طرف میلان کر جاتا ہے. صحابہ کو اللہ نے وہ خدا داد صلاحیت دی تھی، وہ خدا داد فضل دیا تھا کہ وہ بغیر عمل کے بھی ایسا تھا کہ جس کا مقابلہ تمہارا عمل بھی نہیں کر سکتا. تم زیورات لاکھ پہن لو لیکن جو ان کو خدا داد صلاحیت اللہ نے دے دی تھی، جو فضل اللہ نے دے دیا تھا کہ ان کو وہ مجلس مل گئی تھی کہ جس مجلس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، وہ فضل ان پر ایسا ہو گیا وہ تمہیں نہیں حاصل ہو سکتا. تم بے شک جتنے مرضی زیورات پہن لو، زیورات جتنے مرضی کر لو، لیکن ان کو جو اللہ نے فضل دے دیا ایسا کہ اس کے مقابلے میں عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہارے زیورات وہاں نہیں چلیں گے، وہ فضل ہی ایسا ہو گیا کہ وہ کسی اور کو جو ہے وہ مل ہی نہیں سکتا. اسی لیے آپ نے ایک حدیث میں کیا فرمایا کہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم فبحبی احبہم. فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے میری محبت کی وجہ سے رکھتا ہے. اعمال کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ رب العزت نے وہ صلاحیت اور وہ فضل اور وہ انعام اور وہ درجہ دے دیا تھا کہ وہ درجہ بعد والے بے شک 50 عمل بھی کر لے ان کو وہ خوبصورتی جو ہے وہ نہیں مل سکتی. اس لیے اس کو بھی سمجھ لینا، یا اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لو. آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں، اب مہمان جاتے ہیں تو مہمان جو میزبان ہوتا ہے آپ کی بڑی خاطر تواضع، بڑا اعزاز و اکرام کرتا ہے، آپ کو نئے نئے کھانے لا کر دیتا ہے. لیکن جو اس کا بیٹا ہوتا ہے نا، اس کا آپ اس وقت اتنا اکرام اور اعزاز نہیں کرتے، وہ وہی کھاتا ہے جو گھر میں پکا ہو. اب وہ مہمان یہ سمجھنے لگ جائے کہ بھائی اس کا جو اتنا اعزاز اور اکرام ہو رہا ہے، میرا جو اتنا اعزاز اور اکرام ہو رہا ہے تو ایسا ہے کہ میں تو اس کے بیٹے سے بھی جو ہے وہ بڑھ گیا ہوں. تو یہ اس کی غلطی ہوگی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے تیرا اعزاز و اکرام کیا لیکن بیٹے کو جو فضیلت حاصل ہے تجھے وہ خواب میں بھی نہیں مل سکتی، تجھے وہ خواب میں بھی نہیں مل سکتی. اس لیے اعمال تم کرو، ان اعمال میں ثواب بے شک تمہیں 50 صحابہ کے برابر مل جائے گا، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ صحابی سے بھی ہم بڑھ جائیں گے، کیونکہ صحابی بیٹے کی طرح ہے، تمہیں جتنا مرضی تمہارا اکرام ہوگا لیکن بیٹے کا جو درجہ ہے وہ مہمان کا کبھی نہیں ہوا کرتا، بے شک اس کو جو مرضی کھلاؤ. اور دوسری بات آ گئی ہے، اب کر دیتے ہیں. دیکھو تمہیں عدد میں تو 50 نمازوں کا ثواب مل جائے گا، ٹھیک ہے. تم فتنے کے زمانے میں نیکی کرو گے تو ایک کے مقابلے میں 50 کا ثواب مل جائے گا. عدد تو گنتی 50 کی ہو گئی لیکن کیفیت جو صحابہ کی نماز کی تھی وہ تمہیں نہیں مل سکے گی. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا کہ اے صحابی آدھا مد تھوڑے سے جاؤں خرچ کرے اور بعد والے احد پہاڑ خرچ کریں تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ان کے اندر اخلاص کی کیفیت جو تھی نا، عمل کی کیفیت، محبت، سنت، وہ اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ وہ بعد والوں کو وہ جو ہے وہ نصیب ہی نہیں ہو سکتی.
تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی.